مسیح خداوند میں عزیز سامعین، صبح بخیر۔ آج ہمارا مضمون ہوگا نیند سے جاگنے کی ضرورت۔ آئیے کچھ دیر کے لیے اپنے مضمون پر غور و فکر کریں۔ آج کے گیان دھیان کے لیے خداوند کے زندہ کلام کو کھولیں۔ رومیو 13 باب 11 آیت سے 14 آیت تک۔ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت رومیو 13 باب 12 آیت۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ عزت مآب جناب پادری لوتھر فیاض سیموئل صاحب فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سنہری آیت ہر مسیحی کے دل پر ایک دستک کی طرح ہے، اور اس دستک کا جواب ایک چاق و چوبند ایماندارانہ شب و روز گزارنے کے ذریعے سے دیا جانا چاہیے۔ یہ آیت اگر کسی مسیحی کو عمل پر مائل کرتی ہے تو یہ عمل دوسرے دیکھنے والوں کو بھی کچھ کرنے کے لیے قدم اٹھانے کا موقع دے گا۔ مسیح خداوند کی دوبارہ آمد سے بے خبری سے جاگنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ضرورت ہے کہ ہمیں جاگتے ہوئے دوسرے بھی دیکھیں، تاکہ وہ بھی چاق و چوبند ہو کر مسیح خداوند کی دوسری آمد کے لیے تیار ہوں۔ ایڈونٹ کا سیزن ہر مسیحی کو مسیح خداوند کی پہلی آمد پر غور و خوض کرنے کا موقع دیتا ہے اور دوسری آمد کے لیے تیار ہونے کی ضرورت سے آگاہ کرتا ہے۔ دوسری آمد ایک ایسا سائن بورڈ ہے جو کہ ہر مسیحی کی زندگی کے راستے پر ہونا چاہیے۔ مسیح خداوند کی دوسری آمد سے آگاہی بائبل کا ایک بہت بڑا اور واضح مضمون ہے۔ صرف واضح مضمون ہی نہیں ہے، بلکہ بڑا حیرت زدہ کر دینے والا مضمون بھی ہے۔ ہر 30ویں آیت میں مسیح خداوند کی دوسری آمد کا ذکر یا تو بڑے واضح اور صریح طور سے پایا جاتا ہے یا پھر اشارتاً۔ بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کے حصے میں 216 ابواب میں 300 سے زائد مرتبہ مسیح خداوند کی دوسری آمد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نئے عہد نامے کی 27 کتابوں میں سے 23 کتابیں اسی مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ پرانے عہد نامے میں بزرگوں یعنی ایوب، موسیٰ، داؤد، یسایہ، یرمیہ اور دانیل یعنی ان تمام انبیاء اکبر کے علاوہ انبیاء اصغر نے بھی اپنے صحائف میں مسیح خداوند کے دوبارہ آنے کا تذکرہ کر رکھا ہے۔ اور تو اور مسیح خداوند بھی بذات خود اپنے زمینی قیام کے دوران اپنے دوبارہ آنے کا ذکر کیا کرتے تھے۔ صدیوں سے بائبل مقدس کو سکھانے والے بزرگ یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کے بارے میں پرچار کرتے رہے اور اپنے تقریری اور تحریری منادی کے ذریعے سے اس بارے میں سکھاتے بھی رہے ہیں۔
ہر عبادت میں عقیدہ دہراتے وقت مسیح کی دوبارہ آمد کا اقرار بھی کیا جاتا ہے۔ جو مسیح خداوند کی دوسری آمد کی منادی کو نظر انداز کرتا ہے وہ دنیا کا مناد ہے، مسیح خداوند کا مناد نہیں ہے۔ آمد ثانی کے بارے میں بتانا یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، چنانچہ بڑی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو مسیح خداوند کے آنے پر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار کریں۔ بھیس بدلنے سے بڑھ کر روحانی طور پر تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ سستی، لاپرواہی، لا تعلقی اور آرام طلبی کو تیاگ دینے کی ضرورت ہے، وگرنہ سست کمواریوں کی محرومی ہم سے ڈھکی چھپی نہیں۔ روما کے مسیحی ایمانداروں کے لیے پالوس نے اپنے خط میں جو کہ اس نے ان کو لکھا ان کو واضح نصیحت کرتا ہے کہ وہ جاگیں، کیونکہ جاگنے کی گھڑی آ پہنچی۔ وہ مسیح خداوند کی دوسری آمد سے غافل نہ ہوں۔ یہ آمد کسی وقت بھی روپذیر ہو سکتی ہے۔ دولہا دروازے پر کھڑا ہے، مگر ہم کس حالت میں ہیں؟ بیداری کی حالت میں ہیں یا خوابیدگی کی حالت میں ہیں؟ آج کے لیے خیال: سونے والے خواب دیکھتے رہ جاتے ہیں جبکہ جاگنے والے صلہ حاصل کر جاتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ اے یسوع، تو ہمارا نجات دہندہ بن کر ہمارے درمیان آ گیا، تیری تعریف ہو۔ بخش دے کہ ہم تیری پہلی آمد کی یاد میں شکر گزاری کرتے ہوئے شریک ہوں اور دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو روم میں ہو کر تیار کریں۔ ہماری مدد کر، تیرے ہی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔